رسوله النبي الكريم الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند و پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي يرجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زرحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائیم خاک سارم یا رسول اللہ. زداغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ. بہار صد چمن در سینہ گارم یا رسول اللہ. تو ہی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من. تو ہی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من. رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو ہی مولائے من آقائے من والیے من جانے من. تو ہی مولائے من آقائے من والیے من جانے من. تو ہی دانی کے جز تو قسم دارم یا رسول اللہ. دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را. دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را. ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد سامعین و حاضرین کرام، دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کا دور و نزدیک سے اس پیاری محفل میں چل کر آنا اور ہمارے دوستوں کا اس محفل کو سجانا اللہ تبارک تعالی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ محفل میں تشریف فرما ہیں اور میں نے چاہا کہ آج دو حصے نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں. ایک حصہ وہ کہ نبی علیہ السلام کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی، بعثت نہیں ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کی ولادت اور بعثت سے قبل، آپ کی ولادت اور آپ اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا اہتمام کیا.
اور دوسرا حصہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کی کون کون سی شان بچپن کے اندر نمایاں ہوئی، اور کوشش کریں دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ جو مشہور زمانہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ولادت کے حوالے سے، اس سے ہٹ کر چند وہ واقعات اور نبی علیہ السلام کی عظمت کی وہ باتیں، آقا علیہ السلام کی شانوں کی وہ باتیں آپ کے کانوں اور آپ کے دل و دماغ تک پہنچاؤں، جس سے آپ کے بے قرار دلوں کو قرار میسر آ جائے، اور بالکل سادہ سے الفاظ میں، تاکہ آپ اس محفل کے طفیل کچھ لے کر جائیں۔ آپ میرے سامنے ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی فارسی کے اندر کتاب ہے شواہد النبوہ۔ اس کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ۔ آج ساری گفتگو میں اس سے کروں گا کہ مولانا جامی علیہ الرحمن کی جن کی شعر میں فارسی کے پڑھ رہا تھا، اپنی اس کتاب کے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت اور بعثت اور میلاد کے حوالے سے کن کن نشانوں، کن کن عظمتوں کا بیان فرمایا۔ بڑی توجہ والی بات، میں نے کہا پہلا حصہ ہوگا نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، جب بادشاہ بخت نصر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو اس وقت ایک جماعت تھی مومنوں کی، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے کی، اور وہ کس پیغمبر کی اولاد میں سے تھے؟ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اس کی اولاد میں سے تھے۔ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل پر اپنا قہر و غضب اٹھانا شروع کر دیا، قتل و غارت عام کر دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک طبقہ، ایک جماعت جو تھی چھپ گئی، اور چھپ جب گئی اور بخت نصر کے حملے جب بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، تو انہوں نے جو ہے اس علاقے کا رخ کیا جس کا اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ بلاد عرب خواہد کہ درآ جا درخت خرما بس یار قد۔ انہوں نے یہ پڑھا تھا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خرما، کھجور زیادہ ہوتی ہے اور کھجوروں کے درخت زیادہ ہے، یہ وہ نشانی ہے کہ وہاں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوگی۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کو ہارون علیہ السلام کا یہ فیض ملا آ رہا تھا، یہ علم ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے دیا تھا اور آسمانی کتابوں سے ان کو ملا تھا۔ از شام بیرون آمدن و یمن، انہوں نے شام سے سفر کیا، شام گئے، یمن گئے، اردن گئے، ان علاقوں کو چھان مارا۔ آپ کو ایک گھنٹے کے لیے میلاد بنا رہے ہیں۔ اب جس واقعے سے میں نے ابتدا کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے جماعت نے شام سے سفر کیا، کئی سال گزر گئے، ہر علاقے کو ڈھونڈتے رہے، کہیں یہ وہ علاقہ تو نہیں جہاں مصطفیٰ نے پیدا ہونا ہے۔ ہر علاقے کو دیکھتے رہے، جہاں کھجوروں کے درخت نظر آتے اس طرف رک کر دیتے، وہاں دیکھتے یہ درخت تھوڑے ہیں، پھر ایک طرف درخت نظر آتے، وہاں اپنا پھیر دیتے، سوچتے درخت تھوڑے نظر آتے ہیں، ان نشانیوں کے مطابق علاقے چھوڑتے آئے، سفر جاری رکھا، بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے، اس واقعے کے اندر مولانا جامی لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یثرب پہنچ گئے، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور اپنی نشانیوں کے مطابق جب انہوں نے مدینے کے پہاڑوں کو دیکھا، مدینے کے درختوں کو دیکھا،
مدینے میں اگی ہوئی کھجوروں کو دیکھا، بس سٹے کر دیا، خیمے لگا دیے۔ اب خیمے لگا کر بس ان کو یقین ہو گیا یہی محبوب کا گھر ہے، یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محبوب کا دیار ہے، یہی وہ علاقہ ہے جو محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ اب نسل بر نسل، اب مولانا جامی نے کتنے پیارے الفاظ لکھے فارسی کے اندر کہ وہ کس لیے مدینے میں بیٹھ گئے، بلقاء محمد مشرف شود، تاکہ نبی کے دیدار سے مشرف ہو جائے، نبی کی ملاقات میسر آ جائے۔ ارے قربان جائیں، اپنے مقدر پر نازا جاؤ مسلمانوں، اے امت محمدیہ، رات پوری سجدے میں گزار دو تب بھی تمہارا شکر ادا نہیں ہو سکتا، پوری رات قیام میں گزار دو تب بھی یہ شکر ادا نہیں ہوگا کہ بغیر دعا کے، بغیر التجا کے، بغیر محنت کے لوگ محنتیں کرتے رہے، لوگ تلاش میں رہے، ان کو محبوب نہیں ملا۔ ہمیں بغیر تلاش کے، بغیر محنت کے اللہ نے نبی کی امت کے گھرانے پیدا کر دیا۔ یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے، لوگ محنتیں کرتے رہے، سفر کرتے رہے، نبی کے انتظار میں اپنی زندگیاں گزار دی، ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب آئے، اذان دی، کہا مبارک ہو نبی کا امتی ہو کر پیدا ہوا۔ ہم تو اپنے مقدر پر نازا چاہیں، یہ خوشیاں تو اس مقدر کے سامنے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو میلاد نہ مناؤ، ہم کیوں نہ منائیں؟ جس محبوب کا انتظار انبیاء کرتے رہے، ان کی امتیں کرتی رہیں، ہمیں بغیر انتظار کے نبی مل گیا۔ ہم اپنے مقدر پر نازا ہونے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے ایسی محفل محبوب سے اظہار محبت کیوں نہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل جو ہے یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ، نبی علیہ السلام کے دادا پر دادا میں ایک نام آتا ہے کعب بن لؤی۔ یہ کتنے نمبر پر نبی علیہ السلام کے دادا بنتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا نام ہے محمد، آپ کے دادا کا، آپ کے والد کا نام عبداللہ، اس سے آگے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ 7ویں نمبر پر آپ کے دادا کے لسٹوں میں آ رہے ہیں حضرت کعب بن لؤی بن غالب۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، قربان جائیں، وہ جو 7ویں نمبر پر جس خوش نصیب کو آقا علیہ السلام کا دادا بننا تھا، ان کی زبان پر بھی نعت مصطفیٰ تھی۔ اور 7ویں دادے اور نبی علیہ السلام کے درمیان عرصہ کتنا تھا؟ مولانا جامی لکھتے ہیں عرصہ جو تھا 560 سال کا تھا، 5 صدیاں قبل، 5 صدیاں قبل یہ عرصہ تھا آپ کے 7ویں دادا اور آپ کی ولادت تک۔ 560 سال قبل وہ کیا کرتے تھے؟ اہل تورات و انجیل شنیدہ بہت، وہ انجیل کو پڑھتے، تورات کو پڑھتے، وہاں شان مصطفیٰ کو اکٹھا کرتے، عظمت مصطفیٰ کو اکٹھا کرتے، سن کر کیا کرتے؟ در خطبہ خود صفات و نعت نیکستہ۔ پھر جب لوگوں کو تقریر کرتے تھے، آپ کے 7ویں دادا کی تقریر کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ جب لوگوں کو واعظ کرتے آپ کے دادا، 500 سال پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا کی تقریر کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہوا تھا۔ درنا در خطبہ خود صفات و نعت مصطفیٰ گفت، ان کی جو ہے تقریر کا موضوع میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا۔ زمانے والوں تیار ہو جاؤ، ایک نبی آنے والا ہے، اپنی نگاہوں کو بچھا دو، فرش راہ کر دو، امام الانبیاء آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والا ہے۔ تو قربان جائیں، یہ تذکرہ آقا علیہ السلام کا آپ نہیں کر رہے، ہم خوش نصیب ہیں جو صدیوں سے، آقا کی ولادت سے بھی پہلے، آقا کی
ولادت سے پہلے جو عقیدہ اللہ نے آقا کے دادا پر دادا کو دیا تھا وہی عقیدہ آپ عاشقوں کو اللہ نے وہی عقیدہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ایک بات ہم کہتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ نے ہمیں دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو اللہ نے نبی کے دادا پر دادا کو عصمت مصطفیٰ کا عقیدہ کیا وہی عقیدہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. دادا پر دادا کو جو عقیدہ دیا تھا وہی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اگلی بات بڑی توجہ والی ہے. آقا علیہ السلام کسی ولادت کے حوالے سے مولانا جامی لکھتے ہیں قربان جائیں زمانہ مصطفیٰ کے میلاد کا منتظر تھا. کوئی شام میں ولادت مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے, کوئی یمن میں ولادت مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے, کوئی مکہ کے اندر آ کر ولادت مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے, تو کوئی مدینہ کے صحرا کے اندر پہاڑوں کے اندر مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. اب مولانا جامی لکھتے ہیں ملک شام میں یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا تھا. بڑی توجہ والی بات, جس کرتے میں حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا, شہادت کے وقت جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے کرتا پہنا تھا, وہ کرتا علماء یہود کے پاس نسل در نسل چلتا آیا. اب وہ جبہ کیوں انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا؟ مولانا جامی لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر شواہد نبوہ کے اندر, یہ جبہ نشانی تھی میلاد مصطفیٰ کی. یہ جبہ نشانی تھی میلاد مصطفیٰ کی. کیا نشانی تھی؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جبہ جو صوف کے جو ہے کپڑے کا بنا ہوا تھا, یہ نشانی کیا تھی؟ جواہر بہار کے اندر ایک اور کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے. مولانا جامی نے بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ نشانی تھی جب یحییٰ علیہ السلام کا خون تازہ ہو جائے. وہ جو خون کپڑے پر لگا تھا جب یہ تازہ ہو جائے سمجھ جانا کہ مصطفیٰ کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا. ایک دن یہودی اپنے کمرے میں گیا, دیکھا کہ حضرت یحییٰ کے جبے سے خون تازہ ہو کر نکل رہا ہے جیسے ابھی خون کپڑوں کو لگا ہو. یہودیوں نے ایک جماعت تیار کی اور اس جماعت کو سوئے مکہ بھیج دیا. میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہو رہا ہے, آمد مصطفیٰ کا انتظام ہو رہا ہے. آقا کی ولادت کے لیے جہان کو سجایا جا رہا ہے. کون سجا رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کا علم عطا کیا تھا. اہل علم علماء یہود کو جو علم عطا کیا تھا. اب وہ آئے جناب عبد المطلب سے ملے, نبی علیہ السلام کے دادا سے مل کر انہوں نے کہا آپ کا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا عبداللہ ہے. جب اس یہودیوں کے بھیجی ہوئی جماعت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا, نبی علیہ السلام کے والد کو دیکھا, گفتن وہ چیخ مار کے پکار اٹھے, گفتن آنور عبداللہ دیس, اے مکہ والو یہ جو عبداللہ کے چہرے پر نور ہے اور نور کی برسات ہے, نور عبداللہ دیس, یہ عبداللہ کا نور نہیں, نور محمد, نور عبداللہ پہ شانی بود, بلکہ یہ اس محمد کا نور ہے جو عبداللہ کے وطن سے اور عبداللہ کے جو نسل سے پیدا ہوگا اس کی پیشانی پر نور محمد ہی چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, انج نہیں ہاتھ چاہتے, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, سرکار کی احمد, خاتم النبیین کی احمد, رحمت للعالمین کی احمد, نعرہ حیدری. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعہ طویل ہے, میں تمہیں مختصر کر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ولادت مصطفیٰ کے بعد. اب جس بات سے میں ابتدا کر رہا ہوں ولادت مصطفیٰ کے بعد کیا ہوا,
बड़ी अजीब बात मौलाना जामी ने लिखी, बड़ी अजीब बात, बड़ी तवज्जो के साथ। ये आपने सुना, उलमा से सुनते आते हैं कि हजरत हलीमा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आई, मैं अपने वाक़े का रब्त मिलाने के लिए बयान कर रहा हूँ। जब लेने के लिए आई, उनका बेटा भी उनके साथ था। सुनते आते हैं सीने के अंदर दूध नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, दूध से छाती भर गई। आप ये भी सुनते आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पिस्तान से दूध पीते, दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पीते थे, अपने भाई के लिए छोड़ते थे। ये सुनते हैं। अगली बात मौलाना रूम ने लिखी, मौलाना जामी ने लिखी, कमाल कर दिया कारी से, कमाल कर दिया। मैं फारसी वो पढ़ने लगा, बड़े उन्होंने ईमान अफरोज जुमले जो है फारसी के अंदर नक्श किए। फरमाया ये तो सुनते हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं पिस्तान से दूध पीते थे, बाएं पिस्तान से नहीं पीते थे, अपने भाई के लिए छोड़ते थे। और हम यहाँ से इस्तेदलाल करते हैं आका इतना अदल करते थे बचपन के अंदर। लेकिन मौलाना जामी लिखते हैं शवाहिदुल नबुव्वा के अंदर, हरगिज़ फर्जंदे मन पेश मोहम्मद शीर नमी खुर्द। अब हज़रत हलीमा का वो कौल नकल करते हैं मौलाना जामी, वो फरमाते हैं जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध न पीते, मेरा बेटा उस वक्त तक पिस्तान से दूध नहीं पीता था। पेश अज मोहम्मद नबी से पहले मेरा बेटा कभी दूध नहीं पीता था, चाहे उसको जितनी भूख क्यों ना लगी हो। मेरा बेटा जो अब्दुल्ला नबी के साथ दूध पीता था, उसको अल्लाह ने बचपन के अंदर हजरत हलीमा के दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला को बचपन के अंदर अदब मुस्तफा का दर्स दिया। अरे हलीमा के बेटे, उस वक्त तक दूध ना पीना जब तक मुस्तफा अपने लब तेरी माँ के पिस्तान को ना लगा। अब उस तकबीर, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो हरगिज़ फर्जंदे मन पेश अज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीर नमी खुर्द, मेरा बेटा कभी भी नबी से पहले दूध नहीं पीता था। अरे हम नबी का अदब क्यों ना करें, जो नबी के साथ दूध पिए। अब पहले पी दिया क्या हो गया, लेकिन ये भी बेअदबी हो गई, ये भी बेअदबी थी। अल्लाह ने बचपन के अंदर हलीमा को उस बेटे के दिल के अंदर, ज़हन के अंदर ये इल्का डाल दिया, खबरदार जब तक मुस्तफ़ा दूध न पिए मुस्तफ़ा से पहले न करना। ये मौलाना जामी ने शवाहिदुल नबुव्वा के अंदर जो है बड़ा अजीब जुमला लिखा है, हरगिज़ फर्जंद मन पेश अज मोहम्मद शीर नमी खुर्द, शीर नमी खुर्द। अब आप फरमाती हैं, मैं एक दिन कमरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला के चली गई, काम था बह गई। फिर अचानक जब मैं कमरे के अंदर आई, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हलीमा गुफ्तास कि चू मोहम्मद व मंजर बुअद दर शबे। आप फरमाती हैं एक शब्द आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमरे के अंदर सुला के मैं बाहर चली गई। फिर मैं जब वापस आई तो मैंने देखा जामाए सब पोशीदा बुअद, आका ने सब्ज कपड़ा पहना हुआ है। मैं और लिबास पहना कर गई थी। मैं जब घर से कमरे से बाहर निकली और जो भी काम था काज था जो जरूरत थी करके जब कमरे के अंदर वापस आई, मुस्तफा ने कपड़े तब्दील किए हुए थे। अब किसने किए तब्दील? वो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन कर गए थे। आप आगे फरमाती हैं मनूर जबी, आपकी जबीन मुबारक पर नूर लहटे मार रहा था, चमक रहा था। आप फरमाती है मैंने सराने के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराने के पास एक शख्स को बैठे देखा, चेहरे नूरानी था, सफेद लिबास पहना हुआ था, और वो शख्स क्या कर रहा था? बोसा दर जबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की जबीन पर वो बार बार चूम रहा था। फरिश्तों का सरदार नबी की गुलामी करने के लिए आया था और आका से बरकतें लूटने के लिए आया था। बचपन के अंदर जिब्रील अमीन
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ کر آقا علیہ السلام کی پیشانی بھی چومتے تھے اور آقا علیہ السلام کا کپڑا بھی تبدیل کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ نوکری آقا علیہ السلام کی حضرت جبریل امین جو ہے سب انجام دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بالکل ان کی طرف آ رہا ہوں تاکہ وقت. جی جی. حضرت حلیمہ سعدیہ, اب یہ بھی بتا دوں مولانا جان نے لکھا, شاید کسی کو علم نہ ہو, جب نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آقا کی عمر 4 مہینے کی تھی. یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. جب دودھ پلوانے کے لیے لینے کے لیے آئی 4 ماہ کی عمر تھی آقا علیہ السلام کی, 4 مہینے کے تھے. آپ علیہ السلام کی جب مدت پوری دودھ کی جو معاہدہ تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے رفتے سفر باندھا. اب بڑی توجہ والا واقعہ کہ جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دو. جو نوکری ہو سکی میں نے کر دی, سپرد کر دو. آپ روانہ ہوتی ہیں. اب بڑی توجہ والی بات, آپ احمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں. اب میں یہاں سے ثبوت دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مولانا جامی کی بات سنا رہا ہوں. ایک بات میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کی, یہ مولانا جامی شواہد النبوہ کے اندر درج کر رہے ہیں سارے واقعات. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب حدود مکہ کے اندر میں داخل ہوئی, جو حدود تھی مکہ کی, جیسے ہر علاقے کا ایک بارڈر ہوتا ہے, ایک حدود ہوتی ہے, جیسے بارکھان کا بورڈ لگا ہے حاجی کوٹ کے پاس, اس طرح قبرستان کے پاس اس کے اختتام ہے, اس طرح ہر علاقے کا ایک حدود ہوتا ہے. مکہ شریف کی حدود کے اندر جب میں داخل ہوئی, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں غیب سے میں نے نعروں کی آواز سنی. اللہ اکبر. حاطف غیب سے آوازیں آ رہی تھی, اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی نور یقین, جمال یقین, کمال اقبال, بہا عز و جلال, بطور باز خواہ گش. جیسے میں مکہ کے اندر حدود کے اندر داخل ہوئی, حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے کانوں کے اندر آواز آئی. آواز آئی, آواز والا نظر نہیں آیا, حاطف غیب سے آواز تھی. آواز کیا تھی کہ یقین کا نور آ رہا ہے. اے مکہ والو, تمہاری رونقیں آ رہی ہیں. اے مکہ جھوم جا, محمد مصطفیٰ آ رہا ہے. نور یقین, یقین کا نور آ رہا ہے. جمال دین, دین کی جمال اور خوبصورتی آ رہی ہے. کمال اقبال, بلندیوں کا جو سردار ہے وہ آ رہا ہے. عز و جلال, بطور باز خواہ گش, جس کو اللہ نے عزت اور جلال سے نوازا ہے وہ محمد مصطفیٰ آ رہا ہے. حاطف غیب سے آواز آئی. آپ کہتی میں تھک گئی تھی, ایک درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کو بٹھایا. میں تھوڑی کام کے لیے تھوڑی دور چلی گئی. اچانک ایک آواز آئی, میں ڈر گئی. جہاں نبی علیہ السلام کو بٹھایا تھا اس جگہ گئی تو دیکھا آقا علیہ السلام غیب ہے. اللہ اکبر. میں ادھر ڈھونڈوں ادھر ڈھونڈوں, آقا علیہ السلام نہیں مل رہے. میں بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتی ہوں کبھی ادھر جاتی ہوں, مجھے آقا علیہ السلام نہیں مل رہے. اچانک ایک شخص ملا, ایک شخص ملا, پیرے جو ضعیف العمر سفید ریش شخص تھا. اس نے کہا اے حلیمہ سعدیہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا اس جگہ میں نے بٹھایا تھا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہیں چلا گیا ہے, نظر نہیں آ رہا. اس شخص نے کہا چلو پھر حبل جو ہے بت, اس سے مدد مانگنے چلتے ہیں. حبل جو بت ہے اس سے مدد مانگنے چلتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں میں اس کے پاس نہیں چلتی. آپ نے انکار کر دیا. اس نے کہا ایک مرتبہ چلو تو صحیح. اب بیقراری کی عالم یہ تھا. آپ نے کہا چلنا ہے, مدد میں نہیں مانگوں گی. یہ اللہ کے نبی کے دودھ پلوانے کی برکت تھی. ابھی تک نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اعلان نبوت
نہیں کیا تھا آقا علیہ السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وما علینا الا البلاغ المبین. مجھے اشارہ کیا گیا کہ تقریر ختم